السلام علیکم، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں لائیو جامی میں آپ کا میزبان محمد اشمجا۔ یوزلی آپ نے مجھے دیکھا ہوگا اسکرین کے اوپر سیاستدانوں سے بحث مباحثے کرتے ہوئے، ماہرین سے گفتگو کرتے ہوئے، عوام کی رائے جانتے ہوئے اور کچھ بین الاقوامی ایکسپرٹس کے ساتھ سر کھپائی کرتے ہوئے۔ لیکن آج یہ پہلا موقع ہے کہ جب میں ایک انتہائی محترم ہستی کے ساتھ موجود ہوں اپنے اس پروگرام میں۔ میرے لیے انتہائی لائق کا احترام اور بہت ہی محترم شخصیت سرفراز شاہ صاحب اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں۔ میری آپ کے ساتھ کئی ایک نشستیں ویسے تو رہی ہیں، لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ہم پردہ اسکرین پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور خواہش یہ تھی کہ یہ جو بہت ہی افراتفری، بہت بے چینی کا دور ہے، دہشت گردی کا ایک تفریط ہے جو ملک کو کھائے جا رہا ہے، سیاسی طور پر کنسنسس بھی نہیں ہو پا رہا، جدھر بھی ہم مائک لے کے جائیں ایک بے چینی کی سی کیفیت ہے، تو اس کے اوپر آپ ایسی ایک فقیر طبیعت ہستی، صوفی مزاج شخصیت اور انتہائی قابل احترام شخصیت اگر موجود ہوں تو پھر رخ آپ کی جانب بھی کرنا چاہیے۔ خوش آمدید آپ کو پروگرام میں کہتے ہیں۔ آپ شاہ صاحب نجیب الطرفین بھی ہیں، جلندھر میں پیدائش ہوئی، پاکستان کے عروج و زوال اپنی آنکھوں سے دیکھ رکھے ہیں، اور اللہ نے انہیں ودیت دی ہے کچھ مستقبل میں بھی جھانک لیں، اور کچھ پاکستانیوں کے لیے خوشخبری بھی آج ان کے پاس موجود ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے، بحرانوں کا حل کیا وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ آپ سب کے ذہنوں میں جو سوال ہیں وہ بھی میں کوشش کروں گا آپ کی خدمت پیش کروں۔ شاہ صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو بڑھتی ہوئی بے چینی ہے اور یہ جو پولرائزیشن ہے، تقسیم ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ جامی صاحب، یہ اس کی وجہ جو میں آپ سے عرض کروں گا وہ شاید آپ کے لیے بڑی غیر متوقع بات ہو۔ ہم نے کبھی اس ملک میں بسنے والے لوگوں کو ایک قوم بنانے کی کوشش ہی نہیں۔ قومیں ایک لانگ ٹرم پالیسی کے تحت بنائی جاتی ہیں، اور لانگ ٹرم پالیسیز ہم صرف اس صورت میں بنا پاتے ہیں جب ہم اپنے آبجیکٹیوز میں کلیئر ہوں۔ ایک آبجیکٹیو ہم سیٹ کرتے ہیں اور پھر اس تک پہنچنے کا ایک روڈ میپ تیار کرتے ہیں۔ اس روڈ میپ کو پھر بڑی تندہی کے ساتھ فالو کیا جاتا ہے۔ ہمارا دھیان اس طرف کبھی بھی نہیں رہا کہ ہم ایک موب سے قوم بن جائیں۔ تو جب ہم کبھی قوم نہیں بن پائے تو پھر یہی کچھ ہونا ہے جو ہو رہا ہے۔ ایک چیز تو اس کے اندر مین رول اس کا 90% کنٹریبیوشن اسی ایک بات کا ہے۔ یہ چاہیے یہ تھا کہ شروع کے سالوں ہی سے ہم اس طرح موو کر جاتے کہ اسے ایک قوم بنانا ہے۔ کیسے قوم بنتی ہے؟ قومیں اس طرح بنتی ہیں کہ شعور دیا جاتا ہے لیڈرشپ کی جانب سے؟ جی، گورنمنٹ کی طرف سے اچھا، شعور دیا جاتا ہے، اور وہ شعور جو دیا جاتا ہے وہ بڑا تھورلی ڈیلیبریٹڈ ہوتا ہے، اور اس کے لیے تعلیمی پالیسیز ہم اس طرح بناتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں تو تجربات ہی ختم نہیں ہوئے۔ پاکستان بنا آپ کے سامنے، حضرت جناح رخصت ہوئے، اس کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا، پھر مارشل لا آتے رہے، 2-2 سال کے تجربات کیے جاتے رہے، آئین کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا، اور پھر جب 90 کی دہائی آئی تب بھی 2-2.5 سال کی باری ہیں۔ اب تو ہم تیسری ٹرم میں تو اب آئے ہیں۔ بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں۔ میں اس کے ریزنز میں نہیں جا رہا کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن ایسا ہوا۔ وجوہات کچھ بھی رہی ہوں، ان کو سیپریٹلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا جو ہمارے یہاں ایک چیز کا فقدان ہوا وہ ہے کہ ہم سسٹمز کے عادی نہیں رہے کبھی بھی۔ سسٹم کے عادی رہے؟ نہیں، بلکہ الٹے ہمارے اندر ایک ریزسٹنس اگینسٹ سسٹم پائی جاتی ہے، اگینسٹ سسٹم۔ تو جہاں کہیں ہمیں سسٹم نظر آیا ہم نے اسے توڑ دیا۔ لیکن ہم شاہ صاحب، ہم وہی قوم ہیں، جیسے ہی ہم اترتے ہیں UK یا USA یا ایون دبئی تو بندے کے پتر بن جاتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔
اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کبھی اس کو غور کیجئے کہ کیوں بنتے ہیں. یہی میرا آپ سے عرض تھی. وہ ہے ڈنڈا. کہ وہاں سختی بہت ہے. صحیح. جب ایک قصور کیا ہے تو ون مسٹ پے فار دیٹ. من مس پہ. اچھا یہ تو ہے اجتماعی بات. اب انفرادی بات بھی ہے نا. کیا ناشکرا پن یا کوئی ہماری جو زندگی گزارنے کے ضابطے قاعدے ہیں یا جو ہماری ترجیحات ہیں یا جو ہماری ذاتی یا روحانی تربیت ہے اس کا بھی فقدان ہے جو آج کا انسان اتنا تھینک لیس، ناشکرا، لاپرواہ اور بے چینی میں مبتلا ہے؟ جامی صاحب اس طرح سے الزام دینا شاید قرین انصاف نہیں ہوگا. پھر اصل میں جب کوئی قوم ٹرانزیشن میں ہوتی ہے، ایک حالت سے دوسری حالت کو جا رہی ہوتی ہے، وہ ولنریبل ہو جاتی ہے ٹو آل دیز تھنگس. رائٹ ناؤ وی آر ولنریبل ٹو آل دیز تھنگس. یہاں بغیر سوچے سمجھے، بغیر پلان کے کچھ کام کیے گئے، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اندر خواہشات کی بھرمار ہو گئی. اور جہاں انسان کے اندر خواہشات کی بھرمار ہو جائے گی، بلکہ یوں کہی یلغار ہو جائے گی اس پر خواہشات کی، تو پھر بے چینی، فرسٹریشن، انگزائٹی، اور آج کل فیشن کے طور پہ جو ہم کہتے ہیں ڈپریشن، یہ بھی آئے گا. اگر اس وجہ کو دور کرتے ہیں آپ تو معاملات درست ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی کسی سطح پر بھی یہ توجہ نہیں دی گئی. اور اگر آپ یہ کہیں کہ ہم سدا سے ایسے نہیں تھے، نہیں تھے. آپ کیونکہ بہت ینگ ہیں، آپ نے وہ وقت نہیں دیکھا. میں نے پاکستان کا وقت دیکھا ہوا ہے. جب ہم بہت ڈسپلنڈ قوم تھے اس وقت. پاکستانی ماشاءاللہ. آپ یہ دیکھیے کہ 1960 میں فار دی فرسٹ ٹائم مال روڈ پر زیبرا کراسنگ مارک ہوئی تھی. مال روڈ لاہور. جی. اور پولیس فورس کرتی تھی کہ سڑک آپ وہاں سے کراس کیجیے. شروع میں رویہ مشورے والا تھا، اس کے بعد رویے میں ذرا سختی آئی اور سرزنش پر چلا گیا. بعد میں چالان ہونے شروع ہو گئے عام شہری کے. اسی طرح مال روڈ پر ہر درخت کے ساتھ ایک اسٹیل کی بنی ہوئی باسکٹ لگی ہوتی تھی، اوپر لکھا تھا مجھے استعمال کیجیے. اچھا. ربش اس میں ڈالیے. پھر لندن ٹیلی فون بوتھ کے ڈیزائن پر جگہ جگہ ٹیلی فون بوتھ لگ گئے تھے. سب سے اچھی چیز جو تھی، جو میں جب کالج میں تھا اس وقت میں نے اسے ایکسپیرینس کیا، وہ تھا کہ ہر بس اسٹاپ پر ایک انگلش کا لیٹر کیو لگا ہوا تھا، کافی بڑے سائز کا، اور اس کے نیچے اردو میں لکھا تھا قطار بنائیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم قطار بنانے لگ گئے تھے. مال روڈ لاہور پر جناب بس میں بیٹھنے کے لیے جناب اہل پاکستانی قطار بنایا کرتے تھے. جناب. تو یہ میں نے آپ سے کہا کہ سدا سے ایسے نہیں تھے ہم. یہ جو اب جس اسٹیٹ کو آپ نے ڈیفائن کیا کہ ہم ولنریبل ہیں، اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، وقت نہیں ہے پھر کسی روز. یہ جو ہماری ولنریبلٹی ہے یہ کب ختم ہونے جا رہی ہے؟ ختم ہوگی بھی یا نہیں، یا ہم نے اس سے بدتر اس کیفیت میں جانا ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے واپسی شروع ہو جائے گی، اس لیے کہ ہم نے باٹم کو ٹچ کر لیا. اچھا. اب ہم ابھر کے دوبارہ واپس آئیں گے آہستہ آہستہ. ہر سطح پر شعور پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے. اور آپ کا تعلق چونکہ جرنلزم سے ہے، میڈیا سے ہے، تو آپ کی توجہ ایک طرف میں دلانا چاہتا ہوں کہ 10 سال پہلے جب یہ ٹاک شوز شروع ہوئے تھے، ہر ٹاک شو میں جھگڑے ہوتے تھے. جی. حتیٰ کہ بعض کا فزیکل. جی. وہی اینکر ہیں، وہی ٹی وی چینلز ہیں، وہی مہمان ہیں. اب ان جھگڑوں کی جو تعداد ہے کچھ کم ہوئی، کافی کم ہو گئی. ٹھیک. اس لیے کہ رفتہ رفتہ شعور آیا ہے کہ میڈیا کے پر اگر اپیئر ہو رہے ہیں ہم
تو تھوڑا تحمل سے چلا ہم جائے. خود بھی نا آپس میں ایسے اینکر جو جان بوجھ کے لگائی بجائی کرتے ہیں اس کو اچھا نہیں جانتے. ہم سمجھتے ہیں کہ جان کے آپ کو ایسا کرے تو وہ پہچانا بھی جاتا ہے. جی ہاں. تو وہ چند لمحوں کی شہرت تو مل جاتی ہے لیکن ڈیپ ڈاؤن تو اس سے ہو رہا ہے ایک اندازہ. اور اسی طرح آپ 10 سال پہلے کے پروگرام اٹھا کے دیکھیے, ایک چیز رپیٹ ہوتی تھی بار بار کہ ہم سے اچھا کوئی نہیں, سب سے اعلیٰ قوم ہے. ان 10 سالوں میں ایک چینج آئی. اب ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور جب کسی کو اپنی غلطی کا ادراک ہو جائے, احساس ہو جائے, تو سمجھ لیجیے 50%. کہیں میں آپ کو سن رہا تھا کہ آپ کی رائے یہ ہے یا آپ کا وجدان یہ کہتا ہے کہ 2 سالوں تک چیزیں بہتر ہو جائیں گی پاکستان میں. انشاءاللہ تعالی. یہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں اس میں سیاسی, اقتصادی یا معاشرتی طور پر کیسے آپ دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. جتنی مار ہم نے کھائی ہے اور جتنی انٹرنیشنل لیول پر دوسری قوموں میں ہمارے جگہ ہنسائی ہوئی ہے اور ہمارے فائنینشیل کیفیت کی وجہ سے, اس نے میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا سا جگا دیا ہے, وہ جھنجھوڑا ہے اس نے. اب ہم اپنے ریسورسز پر بھروسہ کرنے کی طرف چلے ہیں. شروع نہیں کیا ابھی, لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ فائنینشیل صورتحال کو بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیجئے کہ ہم وہ قوم ہیں جنہوں نے جرمنی کو بھی لون دیا ہوا ہے. ایک زمانے میں جناب ہم ہی تھے 50-60 میں پرابیبلی 60s میں. ہم نے لون دیا تھا 3 کنٹریز کو, ہم نے دوسروں کو مدد دی ہے. اب مانگتے ہیں. تو یہ جھٹکا بہت لگا ہے ہمیں, اس چیز نے ہمیں جگایا ہے. اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے آج سے جو چیزیں 6 مہینے پہلے تھیں, آپ کا احساس آپ کو بتاتا ہے کہ اب چیزیں خود بخود بہتری کی طرف چلی ہیں. ہمارے ایک تو تجربہ گاہ جو ہے ہماری سیاسی, وہ کبھی بھی تجربات کرنے بند نہیں کرتی. اب ماضی دیکھ لیں, کوئی بھی گورنمنٹ پورا ٹرنیور نہیں کر پاتی, حالانکہ تسلسل ہی ایک ضمانت ہوا کرتی ہے کسی بھی چیز کو جاری رکھنے کے لیے. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کا وجدان کیا کہتا ہے, یہ سیٹ اپ جو ہے یہ اپنے 5 سال پورے کرے گا؟ میں شاید شخصیات کی طرف نہ جاؤں. جب رب تعالیٰ ایک کام کرنا چاہتا ہے تو وہ کسی ایک قوم کا, گروہ کا, کسی ایک حکومت کا محتاج نہیں ہے. وہ تو قادر مطلق ہے, مالک ہے. وہ اسباب خود پیدا کرتا ہے چیزوں کے, اور وہ اسباب پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں. آپ دیکھیے 6 مہینے پہلے کے جو ہمارے اکنامک انڈیکیٹرز تھے, ڈیفالٹ کے قریب وہ بہتر ہونے شروع ہو گیا, حالانکہ کسی نے کچھ نہیں کیا. یعنی یہ تسلسل دکھائی دے رہا آپ کو, شخصیت کے اوپر بات نہیں آپ کر. نہیں, اس لیے کہ شخصیات اہم نہیں ہیں. کیا وجہ ہے پاکستان میں پرائم منسٹر مدت نہیں پوری کر پاتا, اور کیا موجودہ پی ایم پوری کریں گے مدت؟ خیال تو یہ ہے کہ شاید پوری کر لیں, شاید. اچھا, لیکن معاملات بہتر ہو جائیں گے. ہمارا واسطہ تو اپنے ملک کے ساتھ ہے. لیڈرز آتے جاتے رہتے ہیں, شخصیات بدلتی رہتی ہیں, لیکن ملک اور قوم کو سربلند ہونا چاہیے ہر حال میں, اور وہ ہوگی انشاءاللہ. بہتری ہوگی بہت تیزی کے ساتھ. ایک عام شہری جو آپ کو دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے, وہ آپ سے بار بار ہر آپ کی گفتگو میں یا آپ جیسی شخصیات کی خدمت میں ایک ہی سوال رکھتا ہے, اطمینان قلب کے لیے کیا کروں؟ اور ان کی نگاہ یہ چاہ رہی ہوتی ہے, جستجو یہ چاہ رہی ہو کہ شاید کوئی وظیفہ ایسا تجویز ہو کہ جس سے فوراً اطمینان قلب جو ہے وہ ہو جائے گا. قرآن میں جہاں کہیں بھی دیکھیں گے انسان کو ایک ہی بات کہی گئی ہے جی, کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. لیس الانسان الا ما سعی. اسی طرح ایک اور چیز جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے, اس کا رب نے بڑا کلیئرلی قرآن پاک میں کہا کہ وہ کیا؟ کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں, اور کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں. یہ اگر ایک بات ہمارے ذہن میں اتر جائے تو یہ جو ڈر اور خوف ہے
اور ایک نیا وتیرہ ہم نے پکڑا کہ ہر کام کے لیے ہمیں ایک وظیفہ چاہیے، اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ پہلے محنت کرتا ہے، جب بھرپور کوشش کر لیتا ہے تو اللہ کے حضور دعا کرتا ہے کہ یا باری تعالیٰ، میں جس لائق تھا، جو کچھ تُنے صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، میں نے ان سے بہترین کام لے کے اپنی سی کر لی، اب معاملات تیرے سپرد ہے، تو اس کا بہتر نتیجہ دے دے۔ اس میں وظیفہ نام کی کہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور پھر ہمیں ایک بات پہ کوئی زیادہ فخر نہیں ہونا چاہیے کہ رب جو ہمیں پال رہا ہے، ہماری تمام تر غلطیوں اور کوتاہیوں کے باوجود بڑے مزے سے پال رہا ہے۔ ہم اس کو یاد کرنے کی بجائے، اس کو سیدھا پکارنے کی بجائے، اس کی عبادت کرنے کی بجائے، اگرچہ لفظ اچھا نہیں ہے، کہ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کیوں کرتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھے اتنی بار پکاروں گا اس طرح سے اور تو میرا کام کر دے۔ یعنی گنتی، ہاں، یہ جو ہم کہتے ہیں 1000 بار یہ کر لیں، 2000 بار یہ کر لیں، یا میں نے آپ کی خدمت میں یہ سجدہ بجا لایا تو وہ یہ ایک ایگریمنٹ ہے بالکل اس طرح سے کہ آپ ایک چینل پہ آئے، اپنی جاب کی ایگریمنٹ یہ ہوا کہ آپ کام کریں گے اور آپ کی ڈیوٹیز یہ ہیں، جاب ڈسکرپشن یہ ہوگی اور ہم آپ کو یہ سیلری دیں گے۔ اسی طرح یہ ہم رب کے ساتھ کرنے لگے۔ خود میرا رویہ بھی یہی ہے، میں بھی سب کی طرح پاکستانی ہوں، کہ اگر یہ قمیض کا ایک بٹن بند کرنے میں مجھے 15 سیکنڈز لگتے ہیں، 1.5 گھنٹے کا وظیفہ پڑھوں گا کہ یہ 15 کے بجائے 10 سیکنڈز پہ آ جائے۔ یہ نہیں کروں گا کہ میں ہاتھ کی ایکسرسائز کر لوں کہ میری انگلیاں مضبوط ہو جائیں اور میں بٹن تیزی سے بند کر لوں۔ یہ ادھر کو نہیں ہمیں جانا چاہیے تھا جو ہم چلے گئے۔ اب کرنا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کے پاس ایک ماس میڈیا ہے بہت افیکٹو، اور وہ ہے مسجد کا ممبر۔ بہت بڑا ماس میڈیا اور بڑا افیکٹو۔ یہاں سے ہمیں اب آواز اٹھانی پڑے گی مسجد کے ممبر سے، کیا کہ آپ محنت کی طرف جائیے۔ ہمارے اسلاف کہیں ایسے نہیں گزرے جنہوں نے محنت کی بجائے وظائف کو پکڑ لیا ہو۔ ٹھیک، تو ایک ایگزامپل موجود ہے کہ جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت 220 اسکوائر مائلز پر ڈے کے حساب سے ایکسپینڈ کر رہی تھی، آدھی دنیا پر قابض ہو گئے تھے۔ تو وہ کیا وظائف تھے؟ محنت تھی، جستجو تھی، ویژن تھا جناب اور لیڈرشپ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ٹیک اوور کیا ہے تو زکوٰۃ دینے والا شاذ و نادر ہی تھا، کوئی زکوٰۃ لینے کے پوزیشن میں تھے سبھی۔ تو 10.5 سال کے بعد زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا، دینے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک چھوٹی سی بریک ناظرین، یہ وظائف کی گفتگو ہو رہی ہے، کچھ شاہ صاحب سے ان کا حال بھی جاننا ہے کہ کیسے سرفراز شاہ صاحب ایک سرکاری ملازم، اور اس کے بعد پھر کہ یہ کتب ان کے نام سے منسوب وہ سامنے آ چکی ہیں، یہ فقیر رنگ ان کے ہاں کیسے آیا۔ ایک بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید، جناب سرفراز شاہ صاحب شریک گفتگو آج اس پروگرام کی خصوصی نشست میں۔ شاہ صاحب، جلندھر میں پیدائش آپ کی ہوئی، پھر کوئی سرکاری عہدوں پر بھی آپ فائز رہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں نوائے فقیر، لوہے فقیر، کہے فقیر، حرف فقیر، فقیر نگری، یہ فقیری رنگ کیسے چڑھا آپ کے اوپر؟ کوئی رنگ نہیں ہے۔ میں کلیتاً دنیا دار آدمی ہوں، اس وقت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ میرے حلیے سے کہیں سے آپ کو ہلکا سا بھی شک نہیں ہوگا کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں یا کبھی رہا ہوں گا۔ یہ تو ایک عجیب اتفاق یہ تھا کہ بہت لوگ ایک بات کہہ رہے تھے کہ یہ جو آپ بیٹھ کے دوستوں کے درمیان گفتگو کرتے ہیں، اس کو کتابی شکل دے دی جائے۔ ٹھیک، مجھے معلوم تھا کہ وہ اس پائی کی نہیں کہ کتاب چھپے، میں رزسٹ کرتا رہا، لیکن یہ تو آپ کی عاجزی ہے نا۔ ہمارے ایک مہربان ہیں قیوم نظامی صاحب، جی 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 جی،
وہ بڑے ڈٹرمنڈ آدمی ہیں، تو مجھے کہنے کے بجائے انہوں نے سب کچھ کر ڈالا. اچھا، کمپائل کر دیا. وہ جو ریکارڈڈ چیزیں تھیں ان کو ٹرانسکرپٹنگ کرا کے اس کی تو کتاب کی صورت اختیار کر گئی. وہ اب مرحلہ یہ آیا کہ اس کا نام کیا رکھا جائے. اب اگر میرے پاس علم کی دولت ہوتی تو میں کوئی خوبصورت نام نکال لیتا. جو نام بھی تجویز کیا وہ لوگوں کو پسند نہیں آیا. تو ہمارے ٹی وی اور فلم کے بڑے نامور شخصیت ہیں شجاعت ہاشمی صاحب. جی 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 جی. وہ ایک دن تشریف لائے ہوئے تھے گھر پہ، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کالم دوبارہ سے لکھنا شروع کروں. تو اس کا نام میں رکھوں گا کہ فقیر. اچھا. تو میں نے کہا کہ ہاشمی صاحب آپ کب لکھنا شروع کریں گے؟ کہنے لگے اس میں 2-3 مہینے لگیں گے. تو میں نے ان سے گزارش کی کہ نام مجھے کلک کر گیا. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، کوئی اس سے زیادہ بہتر نام سوچ لیں گے. اگر آپ یہ مجھے عطا فرما دیں تو میں کتاب کا نام رکھ دوں. تو انہوں نے ایک بڑے دل کے آدمی کی طرح بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا کہ ضرور لے لیجیے. یوں اس کتاب کا نام کہ فقیر رکھا گیا. جب وہ شائع ہوئی تو صرف 3 دن کے بعد اس کا دوسرا ایڈیشن آیا. اچھا. اور 1 مہینے میں غالباً 6 یا 7 ایڈیشن چھپ گئے. تو میرے پبلشر صاحب نے یہ مجھے کہا کہ یہ نام کلک کر گیا. دراصل حقیقت انہیں بھی پتہ تھی کہ کتاب میں تو ہے ہی کچھ نہیں، نام چل گیا ہے. تو کہنے لگے یہ نام چل گیا تو اب جتنی بھی آپ کی کتابیں ہیں وہ ان کے ساتھ فقیر ضرور لگا دیجئے تاکہ پھر فقیر سیریز چل جائے. فقیر کا تعارف کیا ہے؟ فقیر جیسے ہر زبان میں ایسے الفاظ ہوتے ہیں جن کے کئی معنی ہوتے ہیں. عربی اس معاملے میں بڑی رچ زبان ہے. ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اہل زبان جو ہے اس زبان کو جاننے والا وہ موقع محل کے کانٹیکس میں جب اس لفظ کو سنتا ہے تو وہ سمجھ لیتا کہ یہاں پر اس لفظ کا معنی یہ ہے. لائک وائز اردو کے اندر فقیر کئی معنوں میں استعمال ہو جاتا ہے. فقیر بھکاری بھی ہے. لوگ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ فقیر یہ عرض کر رہا ہے، وہاں عاجزی ہے. فقیر روحانیت میں بھی استعمال ہوتا ہے. وہاں کیا مطلب؟ وہاں اصل میں روحانیت میں یہ 3 مقام ہے. مثلا جب آپ اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں، ابتدا ہے، تو جو کوئی آپ کا گائیڈ ہے، استاد ہے، وہ آپ کی تعلیم بھی دیتا ہے اور اس سے بڑھ کر آپ کی تربیت کرتا ہے کہ آپ بحیثیت انسان کے سیرت کو فالو کرتے ہوئے نظر آئیں. آپ کے اندر وہ عاجزی اور آپ کی شخصیت کے اندر انا بالکل ختم ہو جائے. نفس کو آپ لگام ڈال لیں، لوگوں کی خدمت بھرپور انداز میں کریں. یہ اس قسم کی صفات پیدا کرتا ہے استاد آپ کے اندر تربیت کے ذریعے سے. along side that وہ عبادات کی طرف آپ کو دھکیلتا ہے کہ پابندی کیجیے. تو وہ 3 سٹیجز کیا ہیں؟ میں عرض کر دیتا ہوں. تو یہ جو ابتدا کرنے والا آدمی ہے اس پر فرض عبادات کی پابندی وہ تو ہر ایک کو کرنی ہے. اس کے علاوہ نفلی عبادات کا ایک بڑا بوجھ ہوتا ہے تصوف کی راہ میں پلس اس کی تربیت. تو جب استاد یہ دیکھتا ہے کہ اس کی تربیت مکمل ہو گئی اور دین کی اس کو اتنی سمجھ ہو گئی کہ انڈیپینڈنٹلی تبلیغ کر سکتا ہے، دین کا میسج دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، تو وہ اسے پھر انڈیپینڈنٹ کرتا ہے کہ اب آپ تبلیغ کیجئے. اس مقام پر وہ صوفی کہلاتا ہے. صوفی کی تعریف یہ ہوئی. ٹھیک. جب وہ آزاد ہو جائے اور استاد سمجھے کہ اب یہ اس قابل ہے، وہ صوفی. فقیر سے صوفی
پھر اگر وہ اسی راہ پہ چلتا رہتا ہے اور اپنی سیلف ڈیولپمنٹ کرتا ہے روحانیت کے اینگل سے، تو وہ پیر کہلاتا ہے. لیکن پیر ان معنوں میں جن معنوں میں میں اور آپ کہتے ہیں ان میں نہیں. اچھا، جو عمومی طور پر رائج ہے پیر، وہ نہیں. وہ نہیں. یہ تصوف کی لائن میں یہ ہے صاحب عقل و دانش. پیر کی تعریف صاحب عقل و دانش. جی ویسے تو پیر بڑی عمر کے آدمی کو بھی کہتے ہیں، جی، پیرانا سالی. ہاں، لیکن تصوف میں یہ صاحب عقل و دانش، جو لوگوں کے مسائل میں ان کو مشورے دے کے. صوفی اور پھر ہو گیا پیر. پیر، بس یہ 3 مقام ہے، فقیر، صوفی اور پیر. تو یہ فقیر جو ہے یہ یوں در آیا ان کتابوں میں. اب ہر کتاب کے ساتھ لفظ فقیر لگا ہوا ہے. صحیح. درود پاک کی کچھ، چونکہ آپ کا بھی تعلق سلسلہ چشتیہ سے آپ نجیب الطرفین بھی ہیں، درود پاک کی اس سلسلے میں، اس راہ میں اہمیت کیا ہے؟ اور کیا یہ بات درست ہے کہ یہ واحد ہے جو شاید ہر جاندار بشمول رب ذوالجلال، وہ بھی اگر کسی ایک ذکر میں مشغول ہیں تو وہ درود ہے؟ جو کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی صرف ایک ہی مصروفیت ہے، ایک ہی مصروفیت، اور وہ ہے کہ وہ درود شریف پڑھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام بھیجتا ہے. باقی تو وہ صرف سوچتا اور کام ہو جاتا. اب یہ کہنا میرا کہ کام ہو جاتا ہے، اس پر بڑے لوگ اعتراض کر دیں گے. ایک صاحب نے مجھے بھری محفل میں پکڑا ہوا تھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ رب سوچتا اور کام ہو جاتا ہے. وہ خود بھی کہتا ہے کن فیکن. تو یہ کائنات جو بنائی گئی، رب خود ہی کہہ رہا ہے کہ 6 دن 6 راتوں میں بنائی ہے زمین و آسمان. بات یہ ہے کہ رب نے چاہا اور کام ہو گیا، لیکن اس کی تخلیق میں وقت لگتا ہے. تو جو تخلیق ہونے میں ٹائم ہے، جس کو آپ جسٹیشن ٹائم کہہ لیجئے، وہ لگتا ہے اس میں. لیکن مصروفیت رب کی ایک ہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام بھیجتا ہے. اور ہم پر فرض اس لیے ہو جاتا ہے درود و سلام بھیجنا کہ احساس احسان مندی کا، احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ایسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے رب کا پیغام تکلیفیں اٹھا کے ہم تک پہنچایا، وہ احسان مندی کا احساس تقاضا کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجا جائے. اس لیے ہر مسلمان درود و سلام بھیجتا ہے. اور اگر درود کی عادت ڈال دی جائے کام تمام نہیں ہو جاتا کہ رب جانے رب کا رسول جانے؟ بات یہ ہے کہ جب آپ درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہوتی ہے، واہ واہ واہ، آپ پہ نظر آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پہ نظر کرتے ہیں اس کو اور کیا چاہیے؟ وہ تو رب کا ہو کے رہ جاتا ہے. تو اسی لیے درود شریف کثرت سے پڑھنے والے دل سے پڑھ رہے ہوں، اس میں کہیں نمائش کا پہلو نہ آئے. انتہائی خوفناک چیز ہے جہاں ہماری عبادات میں نمائش کا پہلو آنے لگے. اور یہ ایسی کمال کی چیز ہے کہ آپ یا کوئی بھی انسان جو اپنی عبادات کو چھپا کے رکھے، فرض عبادت کے لیے تو اسے مسجد میں جانا ہے، لیکن اس کے علاوہ جو وہ اللہ کے حضور جھکتا ہے، اس کا دل اللہ کے حضور جھکتا ہے، وہ جتنا چھپا لے گا خود اپنی ذات سے چھپا لے تاکہ کسی طرح اس کا اظہار نہ ہونے پائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں. تو جتنا چھپائے گا اتنا
بالکل ایسا ہے، نیکی بڑی اعلیٰ چیز ہے، ٹھیک، لیکن نیکی میں اور تکبر میں صرف ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے تھوڑا سا ہم بھی چھپا لیتے ہیں اور ایک بریک لے لیتے ہیں، جناب۔ ایک چھوٹی سی بریک۔ ویلکم بیک ناظرین۔ کیا صاحب کچھ روحانیت کی بات بھی ہوئی، اطمینان قلبی کی بات بھی ہوئی، کچھ ہلکا پھلکا آپ کا ذکر بھی ہوا، فقیر رنگ کا بھی۔ اب آپ جیسی شخصیات جب بھی شریک گفتگو ہوتی ہیں تو یقین جانے میں نے ایک ڈیٹا انالیسس کیا، جو بڑی تعداد میں عوام ہے نا ان اہم مدعوں کے علاوہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے۔ آئی نو کہ مشکل کام ہوتا ہے اور آپ ہمیشہ اوائڈ کرتے ہیں، میں اسے آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تمام جو نون پرسنالٹیز ہیں پولیٹیکل فگر، وہ آپ سے ملی ضرور مشورے کے لیے، رہنمائی کے لیے کسی کون سا ایسا سیاستدان جس سے مل کے آپ کو اچھا لگا ہو کہ واقعتاً اس میں کچھ خلوص ہے، کچھ میٹل ہے، کوئی کانٹینٹ ہے؟ ایک نہیں، دو بتا دیں۔ کبھی ادھر دماغ نہیں کیا، اچھا، آنیسٹلی اسپیکنگ۔ وہاں ایک احساس بڑا شدید ہوتا ہے، میں ظاہرداری کی اور دکھاوے کی بات نہیں کر رہا، کہ جب کوئی شخص، میں کسی شخص سے ملتا ہوں تو اتنا امپریس ہو جاتا ہوں کہ یار اللہ نے کتنا عمدہ انسان بنایا، اچھا، اس کے مقابلے پہ اپنی خامیاں سامنے آنے لگتی ہیں تو انسان شرمندگی کے مارے آنکھ ہی نہیں اٹھاتا۔ اس لیے کبھی کسی کے یہ تو بارے میں عجز ہے نا، سراپا عجز ہے حضور آپ کے ہاں، اسی لیے فقیری رنگ نما ہے۔ مجھے بہت زیادہ تعداد میں یہ سوالات بھیجے گئے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب دوبارہ آپ کو پریمیئر بنتے دکھائی دیتے ہیں یا مشکل ہے، جی مشکل ہے، پیٹرن ان چیف ہی رہیں گے؟ اور خان صاحب کو کہاں دیکھتے ہیں آپ؟ لمبی وقت جیل، لگ جائے گا انہیں، واپسی دیکھ رہے ہیں آپ ان کی؟ واپسی ہوگی، یقیناً ہوگی، خان صاحب کی واپسی ہوگی؟ یقیناً ہوگی، لیکن ابھی جیل سے آنے میں ان کا وقت ہے، تھوڑا اور ٹائم لگ جائے گا۔ اور یہ جو دہشت گردی کو ہم نمٹ رہے ہیں، یہ خون کب کم ہوتا دکھائی؟ یہ جامی صاحب، میں کوئی ایکسپرٹ تو ہوں نہیں، اور جیسے میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ تعلیم نہیں ہے میرے پاس، لیکن اس کا اگر میں انالیسز آپ کے سامنے رکھوں گا تو شاید آپ کے لیے بوریت کا سبب بن جائے۔ کوئی مسئلہ دنیا میں آپ حل نہیں کر سکتے تا وقت کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک سرٹن پیرائے پہ عمل نہ کریں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسئلے کو ہمیشہ درمیان میں سے، کمر پر سے پکڑتے ہیں، کسی ایک سرے سے نہیں پکڑتے۔ جب ہم پڑھ رہے تھے تو گورا ایک بات پڑھاتا تھا ہمیں کہ آپ کسی مسئلے کو کبھی حل نہیں کر پائیں گے اگر اسے فالو نہیں کریں گے۔ وہ فالو یہ تھا کرنا کہ ڈیٹرمن دی ایکچوئل پرابلم۔ نارملی ہوتا کیا ہے کہ وی گو بائی سمٹمس، غلط فہمی پڑ جاتے ہیں کہ جو سمٹمس یا اس کے ظاہر نظر آتا ہے وہی پرابلم ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، پرابلم کچھ اور ہوتی ہے، نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بار ہم یہ اسٹیبلش کر لیں کہ ایکچوئل پرابلم کیا ہے، دین از دی نیکسٹ اسٹیپ کہ اسٹیبلش دی روٹ کازز آف دیٹ پرابلم۔ Will we be able to curb this menace of terrorism? اگر ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو تو یہ ہو جائے گا۔ ہو جائے گا۔ تو دوسرا وہ ہے کہ آپ اسٹیبلش کرتے ہیں واٹ آر دی ایکچوئل روٹ کازز، ناٹ کازز بٹ دی روٹ کازز۔ وہ اگر کر لیا، دیر کمس دی تھرڈ اسٹیپ، فکس دی ریسپانسبلٹی، ہو ڈیڈ اٹ۔ فورتھ اسٹیپ وڈ بی ٹیک ریمیڈیل اسٹیپس، اور اس کو یہاں نہ چھوڑ دیں۔ جو ہمیں پڑھایا گیا وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہاں چھوڑ دیا کہ آپ نے ریمیڈیل اسٹیپ لے لیے، مسئلہ حل ہو گیا، یہ دوبارہ ابھرے گا۔ ٹیک پریونٹیو میئرز ایز ویل۔ Preventive measures. تو یہ 1 سے لے کے 5 تک کے اسٹیپس ٹیررزم کا سامنا اور کئی ملکوں کو بھی کرنا پڑا ہے۔ ہمارے یہاں ذرا زیادہ شدت آئی ہے، لیکن مسئلے کو
صرف یہی نہیں، کوئی بھی مسئلہ ہمارا اکنامکس کا بھی ہو، کوئی ہو، اسی پیٹرن پر اس کو اینالائز کر کے ہم سٹیپ اٹھا لیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جی تو بہت تھا کہ یہ نشست کبھی ختم نہ ہو، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان گنت سوالات ابھی میرے جی میں اور بھی تھے، لیکن وقت کی مجبوری ہے کہ نشست مجھے ختم کرنی ہے۔ انشاءاللہ جلد کوشش ہوگی ایک اور نشست آپ کے ساتھ کروں، لیکن جانے سے پہلے کہ جو بھی لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، فقیر رنگ کا کوئی پیغام ان کے لیے؟ جناب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بات فرمائی تھی کہ میں نے اپنی ضروریات اتنی کم کر دیں کہ میں امیر ہو گیا۔ سبحان اللہ، کیا بات! اٹ از ورتھ ویٹ ان گولڈ، کہ اپنی ضروریات اتنی کم کر لیں کہ میں امیر ہوں۔ تو جہاں ہم اپنی خواہشات کو کم کرنے لگیں گے، میں ضروریات نہیں کہہ رہا، خواہشات کہہ رہا ہوں، تو ہمارے فائنینشیل پرابلمس ایک بڑی حد تک خود حل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ شاہ صاحب، آپ تشریف لائے۔ انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ہم نشست کرنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی۔ آج کافی گفتگو ہوئی شاہ صاحب سے، ابزارب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔